بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 7 اکتوبر 2001 یہ وہ دن تھا جب امریکی فوج نے افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف اپنی جنگ کا آغاز کیا، اور اس دن امریکہ کی طرف سے افغانستان پر حملوں کا آغاز ہوا، فضائی حملوں کا آغاز ہوا 7 اکتوبر 2001 کو، اور اس کے بعد کافی دن تک طالبان اور اس وقت جو وہاں پہ القاعدہ کے لوگ تھے وہ مزاحمت کرتے رہے۔ تقریباً 40 دن تک یہ مزاحمت جاری رہی، اور 25 دسمبر 2001 کو جارج ڈبلیو بش نے اپنی فتح کا اعلان کر دیا اور کہا کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں۔ آج 7 سال کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مسئلہ جنگ کے ذریعے حل نہیں ہو سکتا۔ برطانوی فوج کا کمانڈر بریگیڈیئر مارک سمتھ یہ کہہ رہا ہے کہ طالبان کو شکست دینا ممکن نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی اور پرویز مشرف صاحب نے اپنی پالیسی چینج کرنے کا اعلان کیا تھا، تو جنوری 2002 میں انہوں نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں اس لیے حصہ لے رہے ہیں، ہم نے افغانستان کی پالیسی اس لیے تبدیل کی ہے تاکہ کشمیر کی تحریک آزادی کو ہم بچا سکیں۔ تو 7 سال گزر گئے ہیں، آج 7 اکتوبر 2008 ہے، اور آج کا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس 7 سال میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا؟ کیا ہم کشمیر کی تحریک آزادی کو بچا پائے؟ کیا کشمیر کی تحریک آزادی کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کو بھی آج بچانے میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں؟ کیونکہ اب بہت سے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل بھی بہت سے خطرات کا شکار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب پارلیمنٹ کے ایک بند کمرہ اجلاس میں بریفنگ دی جا رہی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بارے میں۔ تو آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ 7 اکتوبر 2001 سے لے کے 7 اکتوبر 2008 تک ہم نے کیا کھویا، کیا پایا؟ پاکستان کشمیر کے کتنا قریب ہوا یا پاکستان خود کشمیر بن گیا؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قمر زمان کائرہ صاحب، وفاقی وزیر برائے امور کشمیر، جناب خواجہ محمد آصف صاحب، مرکزی رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، اور جناب غلام محمد صفی صاحب جو تحریک حریت جموں و کشمیر کے رہنما ہیں۔ قمر زمان کائرہ صاحب، یہ جو 7 سال گزر گئے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، امریکہ نے افغانستان میں آغاز کیا تھا 7 اکتوبر 2001 کو، تو آج 7 سال کے بعد ہماری پارلیمنٹ کے بند کمرے اجلاس میں بریفنگ دی جائے گی دہشت گردی کے خلاف کہ پاکستان کو کن کن خطرات کا سامنا ہے۔ ہم نے ان 7 سال میں کیا حاصل کیا ہے؟ کیا کچھ کیا بھی ہے یا نہیں کیا حاصل، یا صرف کھویا ہے؟ اس میں حصول تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا جی، اس میں تو کھونا ہی تھا، اور پاکستان نے اس میں کھویا ہے یقیناً۔ آج وہ جنگ جو کل افغانستان کے اندر لڑی جا رہی تھی، آج پاکستان کے اندر لڑی جا رہی ہے۔ کل اس پہ غیر ملکی افواج کے ساتھ ان کی لڑائی تھی، آج پاکستان کی فوج کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے۔ آج پاکستان کے اندر خود کچھ بم دھماکے ہو رہے ہیں، پاکستان کے لوگ مر رہے ہیں، اور اس سے پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کا انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی سے جو ہے اس کو جو تھریٹ آیا ہے وہ بہت بڑا ہے بلا شبہ۔ آج پاکستان ایک مشکل وقت میں ہے۔ جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ آج ان کیمرہ سیشن کیوں ہو رہا ہے، یہ بات خواجہ صاحب تشریف فرما ہے۔ ہم جب اسمبلی کے ممبر تھے پچھلے دور میں، جب یہ پالیسی جنرل پرویز مشرف اور ان کی جماعت چلا رہی تھی، اس وقت بھی ہمارا یہی اصرار تھا کہ آپ قوم کے نمائندوں کو اعتماد میں لیں اور ایک ڈیبیٹ کر کے پالیسی بنائیں، وہ پالیسی جس کو سارے اون کریں، اور وہ پالیسی اختیار کرتے ہوئے ہم اس جو دہشت گردی ہے یا وائلنس ہے یا انسرجنسی ہے، جو بھی اس کا نام آپ دیتے ہیں، وہ اس کے خلاف لڑ سکتے ہیں۔ ادروائز یہ لڑائی بڑھتی چلی جائے گی، اور یہ لڑائی صرف 7 سال پہلے شروع نہیں ہوئی، یہ لڑائی ہم نے اس وقت اپنے گھر ڈالی تھی جب رشیا کے خلاف ہم ایک اس وقت ہم پلیٹ فارم آپ نے فراہم کیا تھا۔ یہ ایک بڑی اس کے دور رس اثرات بھی رہے ہیں اور رہیں گے، لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت نے جب سے ہم گورنمنٹ میں آئے ہیں، پہلے تو یہ فوری طور پہ فیصلہ ہوا تھا اور جس پہ عمل درآمد بھی ہوا کہ سارے پولیٹیکل لیڈرشپ کو اکٹھا کر کے اور ان کو بریفنگ دی جائے سیکیورٹی سچویشن کی، تاکہ وہ ان کانفیڈنس ہوں کہ یہ ہم کوئی آئسولیشن میں پالیسی نہیں بنا رہے، یہ ون مین پالیسی نہیں ہے۔ پھر یہ مطالبہ تھا کہ جی قوم کے سارے نمائندوں کو ان کیمرہ اجلاس میں اس کی بریفنگ دینی چاہیے، تو وہ کل اس کی بریفنگ بھی ہو رہی ہے، اور ہم یقیناً چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساری پولیٹیکل فورسز، خواہ وہ پارلیمان کے اندر ہیں خواہ وہ پارلیمان کے باہر ہیں، اس پالیسی پہ سوچیں، اس پہ ڈیبیٹ کریں،
اور ایک یونیفارم پالیسی بنے جو گورنمنٹ کی پالیسی نہ ہو بلکہ قومی پالیسی ہو، اور اس قومی پالیسی پہ عمل کرتے ہوئے ہم اس مسئلے سے نکل سکتے ہیں. اور حامد صاحب اس وقت یقیناً نہ صرف انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی پرابلم ہے، اس کے ساتھ جو اکنامک کرائسس ڈیولپ ہو رہا ہے جو پاکستان کے اندر، تو اس کی وجہ یہ لڑائی بھی ہے، لیکن جو انٹرنیشنلی شروع ہو رہا ہے ایک بہت بڑا کرائسس، ان دونوں کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے، ورنہ ہمارے لیے آنے والا وقت کافی مشکلات کا سامنا ہے. خواجہ آصف صاحب، قاہرہ صاحب کی گفتگو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ کی ان کیمرہ بریفنگ ہوگی، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ کیا جائے، ایک قومی پالیسی بنائی جائے، اور جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں آپ سب کو آن بورڈ کیا جائے. تو یہ اچھا آئیڈیا آپ کے خیال میں؟ میر صاحب، یہ آئیڈیاز تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اوپر عمل درآمد اور پھر اس کے جو نتائج ہوتے ہیں اس سے اس آئیڈیا کی اچھائی یا برائی جو ہے، میں ذرا جو ہے جس دور کا آپ نے ذکر کیا 2001-2002 کا، اس وقت اپنے ذاتی اقتدار کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایک ڈکٹیٹر نے، جو اس وقت فوج کا سربراہ بھی تھا، ایک فیصلہ کیا، اور آج وہ تو چلا گیا لیکن ساری قوم جو ہے اس کے نتائج جو ہے بھگت رہی ہے. ڈیموکریسی کے ڈیویڈنڈز تو پتہ نہیں کب آئیں گے، لیکن ڈکٹیٹرشپ کے ڈیویڈنڈز جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہمیں مل رہے ہیں. اور میرے حساب سے جو اس وقت سچویشن ہے، پالیسی مربوط بنانا جو ہے بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو اس وقت حالات ہیں اس میں میرے اندازے کے مطابق، کل میں نے آپ کا کالم بھی پڑھا تھا اسی سچویشن کے اوپر، آپ نے وہ لکھا ہوا تھا کہ حالات کسی کے قابو میں نہیں ہیں. حالات جو لوگ ہمیں کل بریفنگ دیں گے ان کے قابو میں بھی نہیں ہیں، اللہ کرے ان کے قابو میں ہوں، میں غلط ثابت ہوں. نہ حکومت کے قابو میں ہیں، نہ پروونشل گورنمنٹس کے قابو میں ہیں. دہشت گردی جو ہے وہ ہر دروازے پہ دستک دے رہی ہے، عام آدمی کے دروازے پہ دستک بھی دے رہی ہے، اور سیاستدانوں کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے، سیاسی رہنماؤں کے دروازے پہ بھی دستک دے رہی ہے. تو یہ ایک قومی اس وقت مسئلہ ہے، اس کے اوپر ایک مربوط پالیسی بنانا جو ہے وہ اس وقت کی ضرورت ہے، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن میر صاحب، جس طرح آپ نے کل اپنے کالم میں نشاندہی کی کہ ایک ایجنسی میں جو ایک آپ کا دشمن ہے، دوسری ایجنسی میں وہ آپ کا دوست ہے، ٹرائبل ایجنسی میں میں دوسری ایجنسی سوری میں جو ہے ٹرائبل ایجنسی میں فاٹا کی جو ایجنسی ہیں، اس میں ایک میں جو ہے وہ آپ کا دوست ہے، دوسری میں دشمن ہے، تیسری میں کوئی اور ہے. تو یہ 4 5 6 7 جو ایجنسیز، اس میں سب میں تو 1 2 میں میرا خیال ہے امن ہے، باقی سب میں جو ہے وہ ہو رہا ہے کہ وزیرستان کی جو دونوں ساؤتھ اور وہاں پہ امریکہ لڑ رہا ہے، کہیں پہ ہم خود لڑ رہے ہیں، کہیں پہ اپنے لوگوں سے لڑ رہے ہیں، کہیں پہ لوکل طالبان سے لڑ رہے ہیں، کہیں پہ افغان طالبان سے لڑ رہے ہیں. تو یہ جو میں سیاستدان ہوں، پارلیمنٹ کا ممبر بھی ہوں، مجھے جب صحیح سچویشن کا علم نہیں ہے، آپ کو ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے اس صحیح سچویشن کا ہو سکتا ہے کسی حد تک علم ہو، تو عام آدمی تو جو ہے وہ جو قیمت ادا کر رہا ہے، اکنامک قیمت ادا کر رہا ہے، امن و امان کی صورت میں ادا کر رہا ہے، میرا خیال ہے یہ جو پرائس ہم کے پے کر رہے ہیں، یہ ہمارے بصیرت قوم جو ہے ہمارے بس سے باہر ہے. جی. اور دوسری جو آپ نے بات کی، میرا خیال ہے ڈسکشن میں اس پہ ہم پھر آئیں گے کہ جس طرح پرویز مشرف نے کہا کہ جی یہ کشمیری جو پالیسی ہے اس کو بچانے کے لیے ہم یہ ادھر جو ہے وہ کہ پاکستان کو موجودہ حالات میں کیا کرنا چاہیے کہ کشمیریوں کی جو انڈیجنس موومنٹ ہے، پرامن تحریک ہے، اس تحریک کو مزید فروغ ملے، اس کو مزید پروموشن ملے، اس کو نقصان نہ ہو، کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ لیکن سب سے پہلی چیز جو پاکستان کو کرنی چاہیے وہ یہ کہ ایک کنسنسس جو پہلے سے بنا ہوا ہے ریگارڈنگ کشمیر، وہ 1973 کے آئین کی آرٹیکل 257 کے مطابق ہے. When the people of the state of Jammu and Kashmir decide to accede to Pakistan